ظلم کی حدیں بے انتہا مٹانے کا وقت ہے، چلو اٹھ نکلو فلسطین بچانے کا وقت ہے۔ وہ جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں جہاں کے، ان کی ٹھیکیداری کو اب آزمانے کا وقت ہے۔ کیوں ڈرے سہمے جیے ہم موت کے خوف سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال جرأت دکھانے کا وقت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، معزز پرنسپل، محترم اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے جہاد کی اہمیت اور فلسطین کے موجودہ حالات۔ عزیز ساتھیوں، جہاد ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں ہم جہد کرنا کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب معاشرے کو سدھارنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح مالداروں کا امتحان زکوٰۃ سے اور دنیا داروں کا امتحان لباس سے لیا گیا ہے کہ وہ راہ مولا عز و جل میں اپنا مال وقف اور صرف کریں، اسی طرح جاندار کا امتحان جہاد ہے کہ وقت آنے پر اللہ کی راہ میں اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو اپنی جان کو قربان کر دیں۔ گویا میدان جنگ محبت کی کسوٹی ہے۔ محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے، جہاں سے جو دنیاوی محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان جنگ کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اپنے مال، اولاد اور جان ہر چیز سے منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان موت کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا سوائے مجاہد شہید کے کوئی اور نہیں کرتا۔ ایک شہید انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا میرے اللہ، مجھے پھر اسی گرم ریت کی تمنا ہے اور زخم کھانے کی آرزو ہے اور تلوار کی جھنکار سننے کا شوق ہے جو میدان جنگ میں سنی۔ اللہ اس کو امتحان میں پاس کر کے دوبارہ امتحان میں نہیں ڈالتا۔ مجاہد شہید کو جان دینے کی تکلیف بہت ہی کم ہوتی ہے، بلکہ چونٹی کاٹنے جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ راہ الہی میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ جنت کے 10 درجے مجاہد شہید کے لیے خاص ہیں جن کے درمیانی حصے کا نام فردوس ہے اور اس حصے میں جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ساتھیوں، جہاد کے بغیر مومن کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں جہاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو امت مسلمہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑتی۔ ساتھیوں، بات کرتے ہیں مسئلہ فلسطین کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ اپنے گھر میں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک دن آپ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ مکان جو آپ نہ جانے کیسے اپنی خون پسینے کی کمائی سے خریدا تھا وہ آپ کے لیے غیر قانونی ہے، کیونکہ اب اس پر دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بسنے والے ایک یہودی نے قبضہ کر لیا ہے۔ سوچیں کہ آپ پر کیا گزرے گی۔ یہ ہے مقبوضہ فلسطینی باشندوں کی طویل و المناک کہانی کا مختصر خلاصہ۔ میں شرمندہ ہوں اے میرے فلسطین، میں مجبور ہوں اے میری اقصیٰ، میں بے بس ہوں اے میرے مجاہد بھائیوں، میں بے اختیار ہوں اے میرے القدس۔ میں تم تک پہنچ نہیں سکتی، میں غیرت مند مسلم کو جگا نہیں سکتی، میں تم تک سوائے دعاؤں کے کچھ بھیج نہیں سکتی۔ تم تک راہیں اگر آسان ہو جائیں، میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آ جاؤں، تیرے تحفظ میں جان قربان کر دوں۔ صاحب صدر، وقت سب کو یاد رکھتا ہے، تاریخ سب کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ 55 سے زائد ممالک، 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان، 22 سے زیادہ عرب اسٹیٹس غزہ کے اندر پانی کی ایک بوتل نہیں پہنچا سکے۔ جب تک بڑے صاحب اجازت نہ دے کوئی بھی مسلمان ملک اپنی ایڈز نہیں کھولتا۔ سوائے باتوں اور سوائے لفاظی کہ ہمیں کیا ملا، عرب سے کیا ملا، جارڈن سے کیا ملا، قطر سے کیا ملا، شام سے، ایران سے، عراق سے کیا ملا، کسی سے کچھ نہیں ملا۔ بولنے کی ہمت تک نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر۔ سب سے زیادہ افسوس ہمیں اپنے ملک کے خداداد پاکستان پر ہے۔ پاکستان کی حکومت ہو، سویلین ہو، فوج ہو، کسی کا ایک بیان تک نہیں آیا۔ سمجھ نہیں آتا
कि ये एटम बम किस लिए तैयार किया गया था। एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत और फौज खामोश खड़ी तमाशा देख रही है। बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे अकेले बैठे रो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। साथियों, फलस्तीन की सरजमीन पहली बार खून से रंगीन नहीं हुई। गुज़श्ता 15 साल में फलस्तीनियों को 4 बार जंगी हालात से दोचार किया गया और अब 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले बमबार हमलों में हजारों फलस्तीनी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसराइल ने हर तरह से रुकावटें लगा दी हैं। खाने पीने और अद्वियात की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस वक्त फलस्तीन जहन्नम जैसी सूरत हाल से दो चार है। इस वक्त जितने फलस्तीनी शहीद हुए हैं, इनमें 60% तादाद बच्चों की है। पनाह ले तो कहाँ ले, कोई जगह महफूज नहीं। इसराइल ने जिस कदर बर्बरियत फैला रखी है, जुल्म और ज्यादती को देखकर हर आंख अश्कबार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ फलस्तीन की जमीन खून उगल रही है, वहाँ के अस्पतालों तक को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। सियासतदान तो दूर, हमारे पाकिस्तानी अवाम गूंगी बेरी हो चुकी है। ये मफाद परस्त लोग किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को भी शायद ऐसे ही फरामोश कर देंगे, जिनको जुल्म की कहानी के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त नहीं, जो अपने लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, वो नहते मासूम फलस्तीनियों के लिए क्या आवाज उठाएंगे। ऐसी ही कौम पर जवाल आते हैं, ऐसी ही कौमें तबाह कर दी जाती हैं। अल्लाह से दुआ है कि इन मजलूमों की आहों से हमें बचाए। इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगी। रोशनियों की राह में जो दीवार बनेगा नहीं रहेगा, गासिब को गासिब जो खुलकर नहीं कहेगा नहीं रहेगा। शाही है सदियों की स्याही झट जाएगी, कट जाएगी दर्द की मंजिल कट जाएगी। जो खूनख्वार लटेरों के हमरा चलेगा नहीं रहेगा। गिरती हुई दीवार से नाता तोड़ो अब, खुशफहम साम्राज्य को छोड़ो अब भी वक्त की जो आवाज को नहीं सुनेगा नहीं रहेगा। आपकी समातों का शुक्रिया।